اور نماز کی جو تحلیل ہے وہ سلام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام احمد اور امام بہقی رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اذا قال الامام اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، جب امام یہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ بولیے، نماز کی ابتدا کرے اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کے سوا کسی اور لفظ سے، کسی اور جملے سے، کسی اور عبارت سے نماز کی ابتدا کرنا چاہے تو اس کی نماز کی ابتدا نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کے سوا اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے نام لے جائے، نماز کی ابتدا ہوگی نہیں ہوگی۔ کسی اور زبان میں یہ کہے، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، پنجابی میں، بنگلہ میں، انگریزی میں، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کے کریں۔ چھٹی بات یہ ہے، اگر جماعت میں کھڑا ہے تو صفوں کو سیدھا کیا جائے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منقبہ بمنقب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنے پیچھے سے بھی نمازیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جو چاہے سو کرے۔ جو اللہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما سکتے ہیں، کیا وہ جسم کے پچھلے حصے میں یہ صلاحیت پیدا نہیں فرما سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، پس بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور حضرت انس حضرات صحابہ کی صفوں کی کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہوتی، ہم اپنے کندھوں کو اپنے ساتھی کے کندھوں سے ملا کے رکھتے اور اپنے قدموں کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کے رکھتے۔ کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ حضرت انس نے۔ اور کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری میں۔ حضرات صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے،
قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوتے. اب بہت سے ساتھی ان کی کیفیت کیا ہے؟ خاص چڑ ہے، اور اگر کوئی قدم اور کندھا ملانے کی کوشش کرے اس سے دور بھاگتے. ایسے بات ہے کہ نہیں؟ بلکہ یاد رکھتے ہیں کہ آئندہ نماز میں اس کے پاس کھڑے نہیں ہونا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور اس کا الٹا سیدھا نام رکھتے ہیں. ساتھیوں سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ نماز اللہ کے لیے اور کس کے طریقے پر؟ بولیے. اب وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ ان کی تعلیمات پر کیسے عمل کرتے ہیں، اور ہماری کیفیت کیا ہے. اور بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بالشت کے برابر دو نمازیوں کے درمیان فاصلے کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ قرآن پاک کی کس صورت میں یہ بات آئی ہے؟ یا حدیث پاک کی کس کتاب میں یہ بات آئی ہے؟ کیوں ایسی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے. حضرات صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے. ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم وحادوا بین المناکب وصدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنے کندھوں کو سیدھا کرو، اور خلا کو پر کرو. سد الخلل، خلا کو پر کرو. اب وہ حکم دے خلا کو پر کرنے کا، اور بعض لوگ کہیں نہیں، بالش کے برابر خلا رکھنا ضروری ہے. کس کی مانو گے؟ بولیے. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. کس کی مانی جائے گی؟ وَصُدُّ الْخَلَلِ، خلا کو پورا کرو. اور اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے ائمہ حضرات کو نماز سے پہلے اہتمام سے مقتدیوں کو حکم دیتے ہیں، صفیں سیدھی کرو، خلا کو پر کرو. اللہ اس سنت کو ہمارے ملکوں میں بھی زندہ کرے. وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. وَلَا تَذِرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّیطَانِ، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. نمازیوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اور جب شیطان نمازیوں کے درمیان آ جائے تو خیر ہوگی یا شر ہوگی؟ فرمایا جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے، اور جس نے صف کو توڑا اللہ اس کو توڑے. چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ صفوں کو درست کرنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہے، قدموں کے ساتھ قدم اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑا ہونا ہے. اور پھر ایک عجب بات ہے،
کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفوں کا ملانا ہے یہ مسئلہ ہے وہابیوں کا، اور ہماری فقہ میں اس کی اجازت نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہے، اگر غلطی کروں تو اصلاح کریں، فقہ کی کس کتاب میں ہے؟ حضرات ائمہ نے بھی صفوں کے درمیان نمازیوں کے مابین خلا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، یہ لوگوں نے اپنی ہی طرف سے بات بنا رکھی۔ ائمہ دین نے کس نے یہ کہا ہے کہ نمازی کے ساتھ نمازی مل کے کھڑا نہ ہو؟ یہ بات پتہ نہیں کس نے بنا رکھی۔ چھٹا مسئلہ صفوں کو درست کرنا اور مسلمان نمازی اپنے مسلمان بھائی نمازی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے نماز کی ابتدا کر رہا ہے، قبلہ رخ ہو گیا، نمبر 2 کھڑا ہو گیا، نمبر 3 سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نمبر 4 اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نمبر 5 اللہ اکبر کہا، نمبر 6 اگر جماعت میں ہے اپنے مسلمان بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، قدم کے ساتھ کندھا ملایا، نمبر 7 کیا ہے؟ رفع الیدین، ہاتھوں کا اٹھانا۔ اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو کب اٹھانا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں باتیں ثابت ہیں۔ اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو اٹھایا، ساتھ ہی درست ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، تب بھی درست ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، تب بھی درست ہے۔ کیوں؟ مدینے والے سے تینوں باتیں ثابت ہیں۔ اس بارے میں رفع الیدین کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹھائے تو کہاں تک اٹھائے؟ ہمارے بعض ساتھی اس طرح اٹھاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور بعض ساتھی سر کے قریب لے جاتے ہیں۔ کون سی صورت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دو باتیں ثابت ہیں، کندھوں تک یہ طریقہ ثابت اور درست ہے، کانوں تک یہ طریقہ بھی ثابت اور درست ہے۔ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ دو طریقے ہیں، نمبر 1 کندھوں تک، نمبر 2 کانوں تک۔ ایک اور بات ہاتھوں کے اٹھانے کے متعلق یہ ہے، انگلیوں کی کیفیت کیا ہو، ان کو کھول کے رکھے یا بند کر کے رکھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے تو آپ کی انگلیاں اپنی طبیعی حالت پہ ہوتی ہیں، نہ کھولنے کی کوشش کرے نہ بند کرنے کی کوشش، کیوں بغانا؟ نہ کھولنے کی کوشش کرے نہ بند کرنے کی، اپنی طبیعی حالت پہ چھوڑے۔ ایک اور بات رفع الیدین کے متعلق یہ ہے، کب اٹھائے، کس کس مقام پر
رفع الیدین کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 موقعوں پر نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت. نمبر 2 رکوع کے وقت. نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت. نمبر 4 تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت. جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر بھی رفع الیدین ثابت ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا کب کب ہے؟ 4 موقعوں پر. بولیے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت. نمبر 2 رکوع کرتے وقت. نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت. اور نمبر 4 جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر رفع الیدین کرے. اور اس بارے میں کتنی ہی زیادہ احادیث شریفہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدی حتى يكون حذو منكبي وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرتے ہیں، اور آپ اسی طرح جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے لیے جاتے تو آپ اسی طرح کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تب بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں، اور آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کر رہے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرتے. اب تک جو بات عرض کی ہے اس کا خلاصہ پھر سن لیجیے. اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں کس کس جگہ میں ہے. رفع الیدین نماز میں 4 جگہوں پر ہے. نمبر 1 جب نماز کی ابتدا کرنی ہے تو رفع الیدین کرنی ہے. نمبر 2 جب رکوع میں جانا ہے تو رفع الیدین کرنی ہے. جب رکوع سے سر کو اٹھانا ہے تو رفع الیدین کرنی ہے. اور نمبر 4
جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو رفع الیدین کرنا. 4 مقامات پر رفع الیدین کرنی ہے. نمبر 1، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرنی ہے. نمبر 2، جب رکوع جانا ہے. نمبر 3، جب رکوع سے سر کو اٹھانا ہے. اور نمبر 4، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدی حتی یکون حذو منکبی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، اور آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے جب آپ رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر فرماتے. وَيَفْعَلُ ذَلِكَ اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، جبکہ آپ رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. 3 جگہ رفع الیدین کرنے کا اس حدیث پاک میں ذکر فرماتے ہیں. ایک اور حدیث جس کو امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ انہوں نے روایت کیا ہے. امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علاوہ 10 صحابہ ایک مجلس میں موجود ہیں. ایک ابو حمید الساعدی اور 10 صحابہ اور ایک مجلس میں موجود ہیں. حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 10 ساتھیوں سے فرماتے ہیں، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہے میں اس کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کی مجالس کا جو موضوع ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی ذات اور ان کی نماز. جس سے محبت ہو گفتگو اسی کی ہوتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ساتھیوں، اللہ کے نبی کی جو نماز ہے میں تم تمام سے اس کو زیادہ جانتا ہوں. وہ صحابہ فرماتے ہیں، زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ، لاؤ پڑھ کے دکھاؤ. حضرت ابو حمید الساعدی
رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. نماز پڑھتے ہیں ابتدا سے انتہا تک، اور اس نماز میں 3 جگہ، اس نماز میں 4 جگہ رفع الیدین کرتے. نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے 4 جگہ رفع الیدین کرتے ہیں. نمبر 1 نماز کی ابتدا کرتے وقت، نمبر 2 رکوع جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت. جب ساری نماز پڑھ چکے تو 10 کے 10 صحابہ فرماتے ہیں قالوا صدقت. ابو حمید، تو نے اللہ کے نبی کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست. ان کی نماز ایسے ہی تھی. اب اس حدیث کو بیان کرنے والے کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. اور صرف یہی 11 نہیں، یہ مسئلہ وہ ہے، وہ صحابہ جن کا مقام و مرتبہ، جن کی شان و عظمت سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ، ان 10 صحابہ نے بھی رفع الیدین کی سنت کو بیان کیا. 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید ابن زید. 10 کے 10 صحابہ انہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا. امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن مندہ فرماتے ہیں رفع الیدین کی حدیث کو بیان کرنے والے وہ 10 صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی. اور امام حاکم اور امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ ان کے علم کے مطابق اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو ان سب 10 صحابہ نے روایت کیا. ایک رفع الیدین کی سنت وہ ہے کہ ان 10 کے 10 صحابہ نے اس کو روایت کیا. اور 10 اور 11 21 ہی نہیں، حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 20 شروحات. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کی 20 شرحیں، اور جو شرح سب سے بڑی ہے وہ فتح الباری. 13 جلدوں میں چھپ کے موجود ہے. اس فتح الباری کے مؤلف حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ حافظ ابو الفضل نے فرمایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا ہے ان کی تعداد
50 تک پہنچی. 50 صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روایت کیا. اور حافظ ابن منذر فرماتے ہیں امام عبد الرزاق نے فرمایا اہل مکہ نے نماز کو شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کو سیکھا ابن جریج سے. اہل مکہ نے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین سیکھی ابن جریج سے اور ابن جریج نے سیکھی عطا سے اور عطا نے سیکھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے اور حضرت زبیر کے بیٹے نے سیکھی اپنے نانا محترم حضرت ابو بکر سے اور حضرت ابو بکر نے سیکھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز کی کیفیت کے متعلق ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ رفع الیدین ہے اور رفع الیدین کے متعلق 4 باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی جا چکی ہیں. 3 گزشتہ درس میں اور چوتھی بات اب دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں. 7ویں نقطے کا نمبر 1 رفع الیدین کب کرنی. نمبر 2 رفع الیدین کے وقت انگلیوں کی کیفیت کیا ہو. نمبر 3 ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے. نمبر 4 کس کس موقع پر رفع الیدین کرنی ہے. 8واں نقطہ یہ ہے اللہ اکبر کہا رفع الیدین کی. اب ہاتھوں کو باندھنا ہے تو کس طرح. کچھ ساتھی ایسے باندھتے ہیں عجب عجب کی کھیلیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. کھڑے نماز میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو. امام ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری دیر سے کھائیں. جب سحری کا وقت جب فجر کی اذان کے قریب وقت ہو جائے تب سحری کھائیں. وہ نہ ہو جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں 2 بجے سحری کھائی سو گئے. اذان بھی ہو گئی فجر بھی ہو گئی سب کچھ گول کر کے کہ سحری کھا کے سو چکے. فرمایا ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے سحری کو لیٹ کر کے کھائیں. اور لیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اذان کے بعد کھائیں یعنی اذان سے پہلے لیکن متصل. اور دوسری بات وَنُعَجِّلْ فِطْرَنَا روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں. کیا مقصد. ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو تو روزہ افطار کرنے نہیں. مقصد یہ ہے سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کو افطار کریں. بعض لوگ بڑے عجیب ہیں
ہر بات میں الٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان کو، ابھی اتنی روشنی ہے اور یہ اپنے روزے کو برباد کر رہے ہیں. کبھی سنی ایسی بات کہ نہیں؟ شیطان نے دھوکہ دیا، الٹ چلنا. فرمایا دوسرا ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ روزے کی افطاری میں جلدی کریں. مقصد کیا؟ سورج غروب ہو فوراً روزے کو افطار کر لیں. اور تیسری بات وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑ کے رکھیں. دائیں ہاتھوں کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں. ہاتھوں کے رکھنے کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ کہاں رکھیں. اس بارے میں بھی لوگوں کی کتنی ہی رائے ہیں اور اس بارے میں متعدد روایات بھی ہیں، لیکن جو روایت ثابت شدہ ہے اس کے مطابق بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر اپنے سینے پر رکھا. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں روایت کرتے ہیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا. صحیح ابن خزیمہ میں ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. ہمارے بعض ساتھی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں اور مرد نیچے رکھیں. یہ تفریق کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تفریق ثابت نہیں. اور پھر ایک اور اس کو لطیفہ کہیے یا کیا کہیے، اگر مرد سینے پہ ہاتھ رکھیں تو کہتے ہیں دیکھو پہلوان کہتے ہیں، اور اگر عورتیں رکھیں تو پھر وہ کیا ہے؟ دین میں مذاق نہیں چلتا. جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کے متعلق باتیں بنانا درست ہے. ایک اور حدیث میں ہے قبیصہ بن حلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب المسند میں روایت کیا ہے. حضرت قبیصہ کے والد حلب وہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ نماز میں اپنے سینے پر رکھا. تو 8واں مسئلہ یہ ہے ہاتھوں کے باندھنے کے متعلق اس کے متعلق 2 باتیں عرض کی گئی. نمبر 1 ہاتھوں کے باندھنے کی کیفیت یہ ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے. اور دوسری بات یہ عرض کی گئی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سینے پر رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نمبر 9
نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب کہاں دیکھیں؟ ماشاءاللہ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آنے جانے والے سب لوگوں کو شمار کرتے ہیں، کون آیا کون گیا۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ اور کچھ لوگ نماز میں کھڑے آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں، ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے، اپنی آنکھوں کو زمین میں گاڑ دیتے۔ اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور جہاں تک نماز میں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ۔ فرمایا لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا بند کر دیں گے، وگرنہ ان کی آنکھیں ان کی طرف واپس پلٹ کے نہ آئیں۔ کیا مقصد؟ اللہ ان کی بینائی کو ان سے چھین لے گے۔ نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو وعید دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے۔ اور اسی طرح نماز میں جھانکنا دائیں بائیں، اس کے متعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن خزیمہ اور امام حاکم روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه۔ فرمایا جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نہیں جانتا، اللہ اس نمازی پر توجہ فرماتے۔ نماز میں کھڑا ہے، کائنات کے مالک اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے تو پھر نماز میں بے توجہی کریں گے، خارش رک جائے گی یا جاری رہے گی؟ ہماری تو کھجلی ختم نہیں ہوتی۔ اچھے بڑے ہوتے ہیں نماز سے پہلے، نماز میں پہنچے تو خارش کی بیماری ہم پہ مسلط ہو گئی۔ فرمایا جب تک نمازی ادھر ادھر نہ جھانکے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے۔ کتنی بڑی بات۔ اور فرمایا جب نمازی نے اپنا چہرہ موڑا، اللہ نے اس سے اپنی توجہ، اپنا رخ، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہمارا بیٹا یا ہمارا کوئی جونیئر ہم سے چھوٹا بات کر رہا، اور وہ بات کرتے کرتے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس سے گفتگو جاری رکھیں گے یا تھپڑ ماریں گے اس کے منہ پر؟ فوراً کہیں گے بدتمیز،
اتنا ادب بھی نہیں. میں تمہاری بات سننے کے لیے پوری توجہ دے رہا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے. کوئی برداشت کرے گا؟ اے عقل مند انسان غور کر. تو نماز کے لیے کھڑا ہو، کائنات کے مالک اللہ تیری طرف اپنے چہرے کو فرمائے. اور کتنی بدنصیبی ہے تیری کہ تو ادھر ادھر توجہ کرنے سے، اللہ کی توجہ سے، اللہ کے اپنی طرف رخ سے محروم ہو جا. تو نویں بات یہ ہے، نماز میں نہ آسمان کی طرف دیکھے نہ دائیں بائیں دیکھے. 10ویں بات یہ ہے